رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان، اور آج ہم پہنچے ہیں مٹی کے جہاں پر برتن بنتے ہیں، مٹی کے مٹکے بنتے ہیں، مٹی کے پیالے بنتے ہیں، مٹی کے جگ بنتے ہیں اور دیگر مٹی کا سامان بنتا ہے۔ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر چند ایسے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کروائیں گے آپ کی، کہ جو اس گرمی کے اندر بھی آگ کے پاس رہ کر اس مٹی کا کام کرتے ہیں۔ کچھ ایسے عاشقان رسول بھی ہیں کہ جو آگ کے پاس نہیں ہوتے ہیں لیکن محنت والا کام کرتے ہیں۔ آپ کو دکھائیں گے محنت کشوں کا رمضان میں ان عاشقان رسول کے تاثرات اور ان کے جذبات، اور یہ بھی دکھائیں گے کہ رمضان کا مبارک مہینے میں کام کرتے ہوئے روزہ رکھ کر کیا برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام منور جان۔ اچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بنا رہے ہیں مہندی کا مال۔ اچھا، شادی بیاہ میں شادی بیاہ کا مال بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ دن بھر میں یہاں پر کتنا کام کرتے ہیں؟ دن بھر میں الحمدللہ 800 خرچہ کریں۔ 800 کے قریب بنا لیتے ہیں۔ اچھا، رمضان کا مبارک مہینے میں ابھی تو خیر موسم مدینہ ہے، رمضان کے شروع کے دنوں کے اندر گرمیاں بہت زیادہ تھیں، تو آپ ان گرمیوں کے اندر رمضان آپ کیسے گزارتے ہیں؟ کس طرح رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم 2 بجے تک کام کرتے رہتے ہیں بس الحمدللہ، اور نماز پڑھ کے چھٹی آرام آرام۔ کیوں چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ بس کام ختم ہو جاتا ہے 2 بجے تک، صبح 6 بجے آتے ہیں یہاں پر۔ اچھا، کام ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ رمضان میں تو کام زیادہ ہونا چاہیے۔ نہیں، حساب سے کرتے ہیں نا، اپنے 2 بجے تک کرتے ہیں بس، دھوپ کا کام ہوتا ہے نا یہ۔ اچھا، تو دھوپ میں کوئی فرق ہو جاتا ہے صحت پہ، طبیعت پہ؟ ہاں نا، روزہ لگتا ہے نا پھر زیادہ۔ روزہ لگتا ہے۔ اچھا، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آپ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں کہ مطلب دن میں صبح جلدی آ جاتے ہیں اور پھر شام کو جلدی چلے جاتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آپ لوگوں کو کیسا پاتے ہیں کہ جو لوگ روڈ پر سڑکوں پر نکلتے ہیں، آپ کا آنا جانا بھی ہوتا ہوگا سڑکوں پر، تو لوگ غصہ کرتے ہیں رمضان کے اندر اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ان کو ہی دیں گے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ جو ہے نا ایسے نہ کرو تو اچھی بات ہے، دوسرے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے روزہ اور بولتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے میرا کہ ہے نا، روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنت بھی ہے اور ہم پہ فرض بھی ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ اپنا کیا نقصان ہے اس کے اندر؟ تو روز فرض ہے نا، تو فرض ہے تو اپنا نقصان کیا ہے اس کے اندر؟ روزہ نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا یار؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ مجرم ہو جائیں گے۔ مدینی چینل کے ناظرین، جملہ ان کا مختصر تھا مگر ایسا جملہ تھا کہ جو حساس طبیعت رکھنے والے کے لیے کافی ہے اشارہ۔ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی اپنا مجرم نہ بنائے۔ جو بات انہوں نے کی، اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گویا رمضان کے روزے نہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور وہ مسلمان بلا جھجک دھڑکے سے کہتا ہے میں نہیں رکھتا روزے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرا وقت نہیں گزرتا، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ اے میرے وہ محترم اسلامی بھائیوں، آج یہاں پر اپنے آپ کو منا لو گے، اپنے دل کو تسلی دے لو گے، اپنے رب کو کس طرح مناؤ گے؟ ذرا غور کیجئے ان لوگوں پر، ان عاشقان رسول پر کہ جو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بیمار ہوتے بھی ہیں تو روزے نہیں چھوڑتے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو بستر مرگ پر ہیں، جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے کہ کیا روزہ رکھنے کا دل چاہتا ہے؟ تو یہی آواز آتی ہے، یہی جواب آتا ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم صحت مند ہوتے تو ہم بھی روزے رکھتے، ہم تندرست ہوتے تو ہم بھی روزے رکھتے۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت آپ پر آئے، آپ بھی بستر مرگ پر پڑے ہوں، روزہ رکھنے کا دل کرے مگر صحت اجازت نہیں دے، وہ وقت آنے سے پہلے وقت تو غنیمت جانی اور روزہ رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لیجئے۔ یاد رکھیے کہ جب بستر پر چلے جائیں گے تمنائیں کرتے رہ جائیں گے مگر روزہ رکھنے کی کیفیت نہیں ہو پائے گی، تو پھر آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ملامت کریں گے، کس طرح اپنے آپ کو تسلی دیں گے؟ پھر آپ افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ میں نے اتنا وقت اپنا غفلت میں گزار دیا، پھر
گویا اس شعر کے ہم مصداق نہ ہو جائیں کہ لگا تکیہ گناہوں کا پڑھا دن رات سوتا ہوں. حقیقت میں ہم غفلت کا تکیہ لگائے دن رات سوئے پڑے ہیں. بیدار ہو جائیے, اپنے آپ کو بیدار کیجئے, عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے, عبادت کی طرف رجوع کر لیجئے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, مقدس دن چل رہے ہیں, روزہ رکھ لیجئے, بیمار نہیں ہوں گے. جو روزے چھوڑ دیے اس کی توبہ کر لیجئے اور آئندہ روزہ نہ چھوڑنے کی پکی نیت کر لیجئے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان المبارک کا حقیقی ادب اور احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے, اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہمیں خوب اپنی عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یعقوب. محمد یعقوب. آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ہمارے مٹی کے برتنوں کا کارخانہ ہے, یہاں ہم مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں, پوری کراچی میں سپلائی ہوتی ہے ہماری. اچھا جی ہاں. اچھا, کتنی لیبر کام کرتی ہے آپ کے یہ پاس؟ 10-12 بندے ہمارے پاس ہیں, مگر اس وقت ابھی روزے کی وجہ سے کم ہے. اچھا, جی ہاں. روزے کی وجہ سے کم کیوں ہے وجہ؟ یہ روزے میں وہ آدھے دن کرتے ہیں, یا کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. آدھے دن کم کرتے ہیں, آپ کو اعتراض نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ روزہ ضروری ہے. اچھا ہاں, روزہ ضروری ہے, کام جتنا بھی ہوا کوئی ٹینشن نہیں. اچھا, ایسا بھی ہوا ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے کوئی آپ کا مزدور بیمار ہو گیا ہو؟ نہیں, یہ آج تک نہیں ہوا, اللہ کا بڑا. کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے آپ کا؟ یہ تو ہم باپ دادا کا کام ہمارا ہی. اچھا, جی ہاں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزہ رکھنے سے کوئی بیمار ہوا؟ نہیں, کسی کو غش آیا ہو, چکر کھا کے گر گیا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا ہمارے سامنے تو نہیں ہوا, اس سے پہلے کوئی ہوا تو. اچھا. ایسے نہیں. اچھا, رمضان کے مہینے میں آپ کیا ریلیف دیتے ہیں اپنے ملازمین کو؟ ان کو بولتے ہیں کہ بھائی جتنا سے جتنا آپ سے کام ہو کرو, اور روزہ نہیں چھوڑو بس. اچھا. ہاں, روزہ ضروری ہے. پھر وہ اللہ کے کرم سے روزہ نہیں چھوڑتے ہیں, کام کرتے ہیں اپنے سے. آپ کا ذہن کیسے بنا کہ مطلب یہ کہیں کہ روزہ نہیں چھوڑیں اور روزہ رکھیں اور کام کریں, آدھا دن کام کریں؟ یہ کہ ہم مسلمان ہیں نا, تو یہ تو ہمارا فریضہ ہے, اور ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ضروری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, ان کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا, آپ مدنی چینل آپ کے سامنے, الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو روزے بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, یا مطلب بولتے ہیں ہم بیمار ہو جائیں گے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بیمار, اس میں بیمار تو آدمی نہیں ہوتا, اس میں تو اور صحت مند ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور نہ رکھیں گے تو یہ قرض ہے ہمارے پر چڑھے گا, اور ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کا تو حساب ہوگا. روزہ نہ چھوڑے تو اچھا ہے ان کے لیے. بیمار نہیں ہوتے روزہ؟ نہیں, کوئی نہیں. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں, یہ تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, بس ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. مسلمان کا تو کام ہے کہ روزہ نہیں چھوڑے, اگر چھوڑ دیا تو حساب ہوگا, حساب کہاں سے دے گا؟ اللہ اکبر. دنیا کے اندر اگر کچھ پیسوں کے اندر حساب میں گڑبڑ ہو جائے تو اس کا حساب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے والے کو قیامت کے دن جو حساب دینا پڑے گا, دنیا میں ایک نماز قضا کرنے والے کو جو قیامت میں حساب دینا پڑے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرنے والے کو جو میدان محشر میں حساب دینا پڑے گا. یاد رکھیے, دنیا کی گرمی ہلکی گرمی ہے, برداشت ہو جاتی ہے. ہمیں گرمی لگتی ہے, ہم درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں, پنکھے کے نیچے چلے جاتے ہیں اور گرمی کم کرنے کا اہتمام کر لیتے ہیں. یاد رکھیے, میدان محشر کی تپتی ہوئی زمین پر جو کہ تانبے کی بنا دی جائے گی, سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا. آج یہ سورج ہم سے کروڑ میل دور ہے, مگر الٹی جانب سے کل بروز قیامت کی ہمارے سے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا, سیدھی جانب سے آگ برسا رہا ہوگا. تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا. اس وقت ہم روزہ چھوڑنے کا, نماز چھوڑنے کا, گناہ ہوئے اس کا, نیکیاں نہ کرنے کا حساب کس طرح دیں گے؟ میرے محترم اسلامی بھائیوں, دنیا کی گرمی کو برداشت کرنا آسان ہے, میدان محشر کی گرمی کسی سے برداشت نہیں ہو سکے گی. اور اللہ مان والحفیظ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, حساب میں گڑبڑ ہوئی, حساب میں ہم انکمپلیٹ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں جنت ملے, اور اگر ایسا نہ ہوا اور ہمیں جہنم کی طرف جانے کا کہہ دیا گیا تو ہم جہنم کی آنکھ کو کس طرح برداشت کریں گے؟ ذرا تصور کیجئے اس بات کو کہ جہنم کی آنکھ کتنی خطرناک ہے. جہنم میں ایک ایسی کنواں بھی ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. اللہ نہ کرے روزہ چھوڑنے کے سبب ہمیں اس وادی میں ڈال دیا گیا, اس کنویں میں ڈال دیا گیا, ہم کیا کریں گے؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے. یقین مانیے, ہم جہنم کی گرمی کو لمحہ بھر بھی برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کی گرمی تو برداشت کر لیجئے تاکہ اس گرمی سے حفاظت مل جائے, اس گرمی سے نجات مل جائے.
जहन्नुम की गर्मी से, मैदान महशर की गर्मी से, अजाब कब्र से बचने के लिए नेकियों का एहतमाम करें, रोज़ा रखें, नमाज़ें पढ़ें। और ये मेहनत कश भी तो काम कर रहे हैं ना, मेहनत कश भी रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। और ये रमज़ान का आप सिर्फ इतना गौर करें, फ़िक्र मदीना इस चीज़ की करें कि रमज़ान का मुबारक महीना हमें साल में एक महीना दिया गया। क्यों दिया गया? सिर्फ इसीलिए दिया गया कि तुम इबादतें करके अपने रब को राज़ी कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो वो शख्स जिस पर रमज़ान का महीना आया और उसकी मगफिरत करवाए बगैर गुजर गया। यानी कि जिसने रमज़ान का महीना पाया अपनी मगफिरत ना करवा सका, वो शख्स हलाक हो। दुआ करने वाले कौन है? रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के सरदार। और इस दुआ पर आमीन कहने वाले कौन हैं? सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम मलाइका के सरदार। याद रखिए, दुआ करने वाले नबियों के सरदार, आमीन कहने वाले मलाइका के सरदार। फिर ऐसा ना हो कि कहीं हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी मगफिरत नहीं हुई। वक्त है, वक्त तो गनीमत जानिए। जो रमज़ान के रोज़े बचे हैं इनमें ही इबादत कर लें, जो छूटे हैं उस पर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला से उस तौबा के साथ साथ आइंदा रोज़े रखने की नियत करें, आइंदा गुनाह ना करने की भी नियत करें। अल्लाह करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हकीकी मानों में रमज़ान का आशिक बनाए, रमज़ान का एहतराम करने वाला बनाए और रमज़ान की बरकतें लूटने वाला बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आशिकाना रसूल के पास। मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाते हैं, मेहनत वाला काम है। इसको भट्टे में पकाया भी जाता है। जी हाँ, ये भट्टे में पकता है और उसके साथ साथ पहले ये कच्चा बनता है, फिर उसको भट्टे में डालकर उस पर आग सुलगाई जाती है और फिर ये पकता है। और पकने के बाद ये किस तरह की कंडीशन होती है ये भी आपको दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि मेहनत करने वाले आशिकाना रसूल आग के आगे किस तरह मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज आपका नाम है। क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? ये दुकान है बर्तनों की, हम बर्तन लेके आते हैं, उधर बेचते हैं, बर्तन वगैरह बेचते हैं। रमजान का मुबारक महीना, आप इसकी बरकतें किस तरह लूटते हैं? सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं आप? सुबह से शाम तक हम लोग ये अपना काम में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। जी जी। मगरिब से थोड़ी देर पहले छुट्टी करके हम घर जाते हैं। अच्छा। और बच्चों के साथ इफ्तारी करते हैं। अच्छा। नमाज पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। तो रमजान के मुबारक महीने में और इसके अलावा आम दिन के अंदर आप क्या तब्दीली देखते हैं? महीने में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं और बहुत लोग आते हैं और लोगों की मोहब्बत बहुत देखते हैं हम लोग ज़्यादा। अच्छा। आम दिनों के मुकाबले में आम दिनों में आए दिन झगड़ा होता है, इस महीने में कोई झगड़ा नहीं करता है, हर कोई मोहब्बत से पेश आता है और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में। अच्छा, तो रमजान के मुबारक महीना आप इस अंदाज में गुजारते हैं? जी, अच्छा। अच्छा, रमजान के मुबारक महीने में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे जो रमजान के अंदर चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं, ट्रैफिक में लड़ पड़ते हैं आपस के अंदर, रोजे नहीं रखते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जो रोजे रखते हैं ना वो कुदरती तौर पे जो है ना बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, वो झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल सुकून से रहते हैं। और रोजा नहीं रखते हैं वो फिर गुस्से में रहते हैं और लड़ाई झगड़े। कई रोजेदार भी ऐसे देखे हैं कि वो रोजे में झगड़ा कर बैठते हैं। दरअसल में कई रोजेदार होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लड़ जाते हैं। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो उनको यही बोलेंगे कि वो थोड़ा नॉर्मल रहें और तसल्ली के साथ बात करें और थोड़ा बर्दाश्त करें, बर्दाश्त से बात करें। कई लोग बर्दाश्त नहीं करते, लड़ जाते हैं और गाली गलौज पे आ जाते हैं। गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें रमज़ान का मुबारक महीना हमें जो है ना वो हमें दर्स देता है सब्र का, हमें दर्स देता है बर्दाश्त का। रमज़ान के मुबारक महीने में बर्दाश्त करें, सब्र करें। और ये देखें कि इतनी मेहनत करने वाले इस्लामी भाई जो हैं इतनी मेहनतें करते हैं और उनके ये तासुरात होते हैं, उनके ये अल्फाज होते हैं कि इस मुबारक महीने का नाम माह सब्र भी है। मुबारक महीना है, सब्र का महीना है। इतनी मेहनत वाले काम करते हैं और फिर सब्र भी करते हैं। इनको चिड़चिड़ा होना चाहिए कि रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा रखा हुआ है, इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, अब अगर कोई सामने आ जाए तो फिर उससे बदतमीज़ी हो जाए तो ये फितरतन समझ में आती है। मगर ये पता ये चल रहा है कि रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा रखने वाले और इतनी मेहनत वाला काम करने वाले वो सब्र कर रहे हैं, और अगर कोई लड़ रहा है तो वो लड़ रहा है कि जो मेहनत वाला काम भी इतना नहीं कर पाता और उसमें सब्र का न जाने मादा क्यों नहीं है। तो हमें रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा भी रखना है और सब्र भी करना है। इंशाअल्लाह रोज़े को हम सब्र से गुजारेंगे, इसकी बरकतें आप देखेंगे। और फिर हकीकत भी यही है कि जब आप किसी से बदतमीज़ी करके या किसी से मुँह मारी करके घर पहुँच जाते हैं, फिर आपके जहन में अगर ये बात आ जाए कि यार मैंने फ़लाँ से बदतमीज़ी कर दी,
تو پھر آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا صبر کر لیتا، میں نے جو کیا وہ غلط کیا. تو یہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں کسی صحیح ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے 2 منٹ رک جائیں، 1 منٹ رک جائیں. بات کرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا ہے، غصہ آ رہا ہے تو 1 منٹ رک کر اس کے نتیجے کو غور کر لیں کہ یہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس کا، میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. 1 منٹ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی سوچ بنے گی اور پھر آپ اس گناہ سے بچنے کی بھی سعادت پالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ماہ رمضان کے مبارک روزوں میں صبر کے ساتھ رمضان کے روزے گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب